دور جاہلیت میں لوگ نشانہ بازی سیکھنے کے لیے جانوروں کو نشانہ کیا کرتے تھے. پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنا نشانہ درست ہے یا نہیں ہے چیک کرنے کے لیے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. کھانے کی کوئی غرض نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس اپنا نشانہ چیک کرنے کے لیے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو ایک جاندار کو جس کے اندر روح ہے اس کو نشانہ بناتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور اسلام کا ایک اہم فریضہ حج جس کی ادائیگی کرتے ہیں. اور اس مہینے کے اندر ایک اور عبادت ہے قربانی، جس کو ساری دنیا کے مسلمان خوش دلی کے ساتھ
اللہ کی رضا کے خاطر کیا کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھنی ہے، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان سارے مذہبوں میں صرف اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو جہاں پر انسانوں کے حقوق بیان کرتا ہے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیا ہے۔ اسلام نے جانوروں کے حقوق جس انداز میں بیان کیے ہیں، پوری دنیا کے مذاہب میں کوئی مذہب جانوروں کے حقوق اس انداز سے بیان نہیں کیا، اور اس کا تصور بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جانوروں کے نام سے بعض صورتیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ تقریباً 5 جانوروں کے نام سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی جو صورت ہے سورۃ البقرہ، گائے کی صورت، اللہ رب العزت نے ایک جانور کے نام سے نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، جس کے 2 فوائد اللہ رب العزت بیان فرمائے، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ایک فائدہ یہ ہے کہ تم ان جانوروں میں سے بعض پر سواری کرتے ہو، اور دوسرا فائدہ بیان فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان جانوروں میں سے بعض ایسے جانور ہیں جس کو تم کھاتے ہو۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جانوروں کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی جانوروں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے صرف اللہ رب العزت ہے۔ جس ذات نے جانوروں کو پیدا کی ہے وہی ذات فرما رہی ہے کہ جانوروں کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم اس پر سوار ہوتے ہو۔ جیسا کہ آج سے چند سال قبل عرب ممالک کے اندر سب سے زیادہ سواری کے لیے استعمال ہونے والے جو جانور تھے، ان میں سے ایک جانور اونٹ تھا اور دوسرا گھوڑا یا خچر یا تیسرا گدھا۔ ان جانوروں پر سوار ہوا کرتے تھے اور یہی جانور بوجھ اٹھانے میں کام آیا کرتے تھے۔ لوگ ان جانوروں پر اپنا سامان لاد کر دور دور کے سفر کیا کرتے تھے، اور یہاں پر ہمارے ان ممالک میں جانوروں پر بوجھ اٹھانے کے لیے
یا سوار ہونے کے لیے جو جانور استعمال میں آتے ہیں وہ یا تو بیل یا تو کھلگا استعمال میں آتا تھا، یا نہیں تو گھوڑا استعمال میں آتا تھا، یا نہیں تو گدھے کو استعمال کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بیل گاڑی کے اوپر خود سوار ہوتے ہیں، اس پر سامان لاد کر لے جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بیل گاڑی میں ریت وغیرہ لے کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، اس میں سے بعض جانور ایسے ہیں جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ اور دوسرا فائدہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض ایسے جس کو تم کھاتے ہو۔ اللہ رب العزت کے بیان کرنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت دو فائدے بیان فرمائے اور ان دونوں فائدوں کے ساتھ ایک لفظ بیان فرمایا منہا، یعنی کہ ان میں سے بعض جانور اللہ رب العزت نے نرالے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جانوروں پر تم سوار ہوتے ہو، جانوروں کو تم کھاتے ہو، یعنی کہ جتنے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں ہر جانور سواری کے لائق نہیں ہے، ہر جانور کھانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ بعض جانور ایسے جو سوار ہونے کے قابل ہیں، بعض جانور ایسے جو صرف کھانے کے قابل ہیں۔ جنگل میں جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، کیا سب کو ہم نے کھا لیا؟ کیا سب کو لوگ کھاتے ہیں؟ میں ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں، چائنا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ چائنا کے اندر جو مل گیا وہ حذف ہو گیا، جو نہیں ملا وہ بچ گیا، جو ان کی نظر میں آ گیا وہ تو پھنس گیا، لیکن جو ان کی نظر میں نہیں آیا وہ تو بچ گیا۔ لیکن ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر ہم جو استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ مرغی استعمال میں آتی ہے، یا کوئی مہمان آ گیا تو بکرا استعمال میں آ گیا، یا کوئی اور پارٹی ہو گئی تو بڑا بھی استعمال میں آ گیا، یا کوئی پرندے کھاتے وہ بھی گنے چنے۔ ہر جانور کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے، جن جانوروں کو حرام کیا ہے، ہم ذرا غور کریں کہ حلال جانور زیادہ ہیں یا حرام کردہ جانور زیادہ ہیں۔ جو جانور اللہ رب العزت نے پیدا کیے ان میں سے بعض جانور ایسے جو حلال ہیں، جو کھانے کے قابل ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جس کو ہم استعمال میں نہیں لاتے، جس کو ہم نہیں کھاتے۔ تو بہرحال یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام نے جانوروں کے، حیوانوں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں کسی اور مذہب نے بیان کرنا تو دور کی بات، اس کا تصور، اس کا خیال بھی ان لوگوں کے پاس نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اللہ رب العزت نے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بہن کے حقوق جہاں بیان فرمائے، ماں باپ کے حقوق جہاں بیان فرمائے، اولاد کے حقوق جہاں پر بیان فرمائے، رشتہ داروں کے حقوق جہاں پر بیان فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق جہاں پر بیان فرمائے، بڑے بزرگوں کے حقوق جہاں پر بیان فرمائے، مسلمان کے ساتھ کیا حقوق ہیں اس کو جہاں پر بیان فرمائے، مسلمان
انسان اور غیروں کے ساتھ کیسے حقوق ہے، اس کو جہاں پر بیان فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی بھی حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جانور کے ساتھ بھی سلوک اس انداز سے کرنی ہے۔ ان کے یہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کر کے امت کو بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر دیکھا کہ لوگ اونٹ کی کوہان کو کاٹ کر اس کو کھا رہے ہیں۔ اونٹ زندہ ہے، اس کو ذبح نہیں کیا ہے، اونٹ کھڑا ہوا ہے، زندہ ہے، اس کی کوہان یعنی کہ اونٹ کے اوپر جو اونچا سا آتا ہے اس کو کاٹے اور وہی کھا رہے۔ زندہ جانور کھڑا ہوا ہے، جو پارٹ ان کو پسند آتا ہے اس پارٹ کو ایسے ہی کاٹ رہے اور کیا ہے پکا کر کھا رہے۔ یعنی کہ عرب کے اندر یہ لوگ جانوروں کے ساتھ رہ کر ایک قسم کے جانور ہی بن چکے تھے، حیوانیت ان کے اندر آ گئی تھی۔ یہی جانور کو اپنے سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس کا دودھ پیا کرتے تھے اور اس سے جہاں تک ہو سکے کام لیا کرتے تھے، لیکن ان کے حقوق ادا کرنا ان کے ذہنوں کے اندر تصور بھی نہیں آتا تھا، خیال تک نہیں آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے کے اندر اونٹ کھڑا ہوا ہے، زندہ اونٹ ہے، اس کو ذبح کیے بغیر اس کا کوہان کاٹ رہے ہیں اور اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا اور بیان فرمایا کہ جو کوئی گوشت زندہ جانور سے کاٹ دیا گیا اور وہ گوشت مردار کے حکم میں ہے، اس کو نہیں کھایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو جانور کو اس طرح نہیں کھایا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا کرو اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا کرو۔ اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے جیسے ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر جیسے دل ہے اس کے اندر بھی دل ہوتا ہے۔ ہمیں جس طرح تکلیف ہوتی ہے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان انسانیت کے ناطے یہ سمجھیں کہ ایک جانور کھڑا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی زندے جانور کا گوشت کاٹ کے کھانا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور کا جو گوشت، زندے جانور کا گوشت کاٹ کے اس کو کھایا جائے تو وہ گوشت مردار کے حکم میں ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ سبق صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حق بیان فرمایا کہ دور جاہلیت میں لوگ نشانہ بازی سیکھنے کے لیے جانوروں کو نشانہ کیا کرتے تھے۔ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنا نشانہ درست ہے یا نہیں ہے چیک کرنے کے لیے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کھانے کی کوئی غرض نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس اپنا نشانہ چیک کرنے کے لیے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو ایک جاندار کو جس کے اندر روح ہے اس کو نشانہ بناتا ہے۔ مثال سے آپ سمجھیں، بعض لوگ جہاں پر نشانہ بازی کرتے ہیں، نشانہ بازی سیکھتے ہیں، وہاں پر دور جاہلیت میں پرندوں کو یا جانوروں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی
بغیر کسی غرض کے کسی جانور کو مارتا ہے تو یہ ظلم ہے، اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شیر کا شکار کرنے کے لیے ایک جانور کو اس کا نوالا بنا رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ شیر کا شکار کرنی ہے، بکری کو وہاں پر باندھ کر رکھ دیتے ہیں، اب یہ ظلم ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو بغیر کسی غرض کے کسی جانور کو نشانہ بنانا یہ ظلم ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک اور حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانوروں کو منبر مت بنایا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جانور کو منبر مت بنایا کرو۔ جانور پر سوار ہو کر جا رہا ہے، درمیان میں کوئی دوست مل گیا، اب جانور پر بیٹھ کر ایسے ہی کھڑے کیا ہے باتیں شروع کر دیا، بہت دیر تک باتیں چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جانور پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو تمہارے تابع اس لیے بنایا ہے کہ یہ تمہیں ایسے مقام تک پہنچا دے جہاں پر تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے ہو، بغیر تکلیف کے نہیں پہنچ سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے زمین بنائی ہے، اپنے کام کاج ہے، تو زمین پر اتریے، بات چیت کیجیے۔ ایک زندہ جانور کے اوپر بیٹھ کر اپنا کام کرنا اور باتیں کرتے رہنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ جانور جب کھڑا ہوا ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر بیٹھا ہوا رہتا ہے، تو یہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جانور سوار ہے، چل رہا ہے، ایسے جانور پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، جانور کو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں پر سمجھے، ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے، سائڈ اسٹینڈ ڈالا تھا، اب ایک آدمی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو کیا ہمیں غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ کیوں؟ اور ہم ڈانٹیں گے کہ بھائی عقل تھوڑی بھی نہیں ہے آپ کو، سائڈ اسٹینڈ ڈالے ہوئے ہیں، اسٹینڈ جھک جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ایک بے جان چیز پر جب کوئی بیٹھتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت کیسے دے گی؟ ایک جاندار کے اوپر آدمی بیٹھا رہے اور باتیں کرتا رہے، شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو منبر مت بنایا کرو، اس کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرتے رہا نہ کرو، بلکہ جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کرو اور بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حق بیان فرمایا کہ حضرت عامر رامی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ ایک چادر اوڑھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں ایسی جگہ پر گیا جہاں پر درخت بہت زیادہ تھے، میں جا رہا تھا، پرندوں کے بچوں کی آواز میں نے سنی اور میں فوری طور پر جا کر دیکھا، ایک پرندے کے بچے تھے، میں نے وہ سارے بچوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی ماں آئی، بہت دیر تک میرے اوپر گھومتی رہی، چلاتی رہی، گھومتی رہی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی چھوڑنے والا نہیں ہے، میرے بچے دینے والا نہیں ہے، بہت دیر تک گھومتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے بچوں کو کھول دیا، یعنی کہ چادر کھول دیا، تو وہ ماں مجبوراً اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی، اور جب آ گئی تو میں نے اس کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ یعنی کہ وہ پرندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اکیلی بغیر بچوں کے جی کر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے،
ہیں، بہتر یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہوں، میری جان چلی جائے تو اپنے بچوں کے ساتھ چلی جائے، یہ آدمی چھوڑنے والا نہیں ہے، اس لیے ماں نے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میری جھولی کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو میں اس چادر کے اندر لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہاں پر رکھ دو، تو وہ آدمی سامنے رکھ دیا۔ حضرت عامر رامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ایک پرندہ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہے؟ تو سمجھو خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ رب العزت اس پرندے سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت فرماتے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا اس پرندوں کو لے جاؤ، ان پرندوں کو لے جاؤ، جہاں سے تم لائے ہو وہیں پر رکھ دیا کرو۔ عامر رامی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ شخص چلا گیا اور سارے پرندوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پرندوں کا حق بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بچے دیا ہوا ہے تو ان بچوں کو اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، ان بچوں کو ماں سے جدا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو پرندوں کے بچے پالنے کی خواہش ہوتی ہے، بعض لوگوں کو جانوروں کے بچے پالنے کی خواہش ہوتی ہے، بعض لوگ طوطے جا کر اٹھا کر لاتے ہیں، گھونسلے میں ہاتھ ڈال کر لے آتے ہیں، بعض چڑیا لے کر آتے ہیں، بعض کتے کے بچے اٹھا کر لے آ جاتے ہیں، بعض کبوتر کے بچے اٹھا کر لے آ جاتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں یہ مسئلہ سمجھاتی ہے، شریعت ہمیں یہ درس دیتی ہے ایک ماں سے اپنے بچوں کو، اس کے بچوں کو جدا کر دینا یہ ماں کو دکھ دینا ہے، اس لیے شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو گویا کہ یہ پرندوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس پر اللہ رب العزت سزا عطا فرمائے۔ تو اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھا کر لے آ جاتے ہیں کتے کے بچے، کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن لے آ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کتیا کیا ہے تکلیف میں رہتی ہے، وہ چیختی چلاتی رہتی ہے، اور پرندے کے بچے اٹھا کر لے آ جاتے ہیں اپنے گھر، لیکن وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہی ہوتی ہے اس کی ماں وہاں پر، لیکن یہ ظلم ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھیں، شریعت جانوروں کا حق اس انداز سے بیان فرماتی ہے اگر تم پرندوں کو پال رہے ہو یا جانوروں کو پال رہے ہو، جانور تمہارے پاس ہے، ان کا حق ادا کیا کرو۔ حق اس بات کا ہے کہ اس کو کھانا یعنی کہ چارہ اس کو دیا کرو، جتنا تم کام لیتے ہو اتنا ہی چارہ دیا کرو، ایسا نہیں کہ کام زیادہ لے رہے ہو چارہ کم ڈال رہے ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعلا ابن مرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 3 عجیب واقعات دیکھے ہیں۔ ان میں سے ایک عجیب واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے، ایک اونٹنی کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اونٹ دیکھا رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے تو اونٹ اپنا سر کو جھکا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے، پھر فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک شخص آیا پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مالک ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم اس جانور کو بیچ دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر اس آدمی نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو اس جانور کو آپ کے ساتھ نہیں بیچیں گے بلکہ آپ کو ہبہ ہم کر دیں گے، یعنی کہ آپ کو ہم ہدیہ کر دیں گے، تحفے میں دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے پھر فرمایا اللہ کے رسول یہ جانور ایسے گھرانے کا ہے جن کا گزارا صرف اس اونٹ کے
کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی کے گزارا اور زندگی کا معاش کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم اس اونٹ کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ جب ان کا گزارا اس اونٹ سے چل رہا ہے، آپ کے پاس ہم اس اونٹ کو چھوڑ دیں گے، لیکن یاد رکھنا، اس اونٹ کا خیال رکھنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس لیے کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت میرے سامنے کر رہا تھا، آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہو لیکن چارہ تم اس کو زیادہ نہیں ڈالتے، چارہ تم اس کو کم دیا کرتے ہو۔ لیکن یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جانور اگر ہمارے پاس ہے اس کو ہم چارہ دینا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ جب ہم پال رہے ہوتے اس کی ضروریات اور اس کا اچھا برے کا خیال رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے، تو شریعت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے جانوروں کے حقوق ادا کیا کرو۔ اگر چارہ نہیں ڈالتے، اگر تم اس کو بھوکا رکھ رہے ہو، پیاسا رکھ رہے ہو، اسی حال میں اگر وہ مر جائے، اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ متفق علیہ روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، ایک بدکار عورت تھی، لیکن جب جنگل میں جا رہی تھی دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر لٹکائے ہوئے ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کیا ہے دل کے اندر یہ سوچا جس طرح مجھے پیاس لگتی ہے اسی طرح اس کو بھی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے احساس دل کے اندر جاگا، اس نے اپنا موزہ اپنے پیر سے نکالا، اپنے دوپٹے سے اس موزے کو باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس جانور کو پلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا یہ پلانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کو کھلانے اور پلانے سے ہمیں ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کی خدمت پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ کہ اگر کوئی آدمی کھیت ڈالا ہوا ہے، پرندہ آ کر اس کھیت میں سے کچھ کھا لیتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اس پر مالک کو صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ باغیچہ ہے جس کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں، کوئی جانور آ کر کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مالک کو صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو غصہ ہوتے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تو فائدہ آخرت کا ہمارا ہی ہے۔ ہم صدقہ کرنا تو دور کی بات، خیال بھی نہیں آتا۔ آج فقیر مانگ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جب مانگتا ہے تو ہم چلت ٹٹولتے ہیں۔ ہمارے کھیت میں آم لگے ہوئے ہیں، ہمارے کھیت میں کیلے لگے ہوئے، اس میں سے صدقہ ہم کب کریں؟ امرود لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق آ کر کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں صدقے کا ثواب دے۔ تو میرے بھائیو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کیا ہے دھوپ کا موسم ہوتا ہے تو ایسے وقت میں باہر کیا ہے چھت کے اوپر ایک کسی پیالے کے اندر پانی رکھ دیا، چڑیا وغیرہ آ کر اس میں سے پانی پی رہی ہے، ایک ایک گھونٹ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ باہر ہم دانے، یہاں پر سنیں، یہاں پر دیکھیں، باہر پر چھت پر وغیرہ کچھ دانے وغیرہ رکھ دیے، چڑیا وغیرہ آ کر اس میں سے کھا رہی ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی ہمیں صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو حقوق شریعت نے جانوروں کے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جب تم پالتے ہو، تم اپنے پاس جانور رکھتے ہو تو اس کا حق بھی ادا کیا کرو کہ اس کا چارہ ڈالا کرو۔ اگر تم چارہ نہیں ڈالتے، بھوکے پیاسے مارتے ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک عورت کو بلی کے بھوکے پیاسے باندھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیے۔ اس کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ باہر جا کر کچھ کھا لے گی، اپنا پیٹ بھر لے گی، لیکن اس پر باندھ کر رکھا، اسی حال میں وہ مر گئی، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیے۔ تو اس لیے جانوروں کے حقوق جاننا
اور ان حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام نے جانوروں کے حقوق جس انداز سے بیان فرمائے، خدا کی قسم پوری دنیا کے مذاہب میں اس طرح کے حقوق بیان کرنا تو دور کی بات، اس کا تصور اور خیال تک ان لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ پھر بھی جب بقرعید آتی ہے تو لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں پر ظلم کرتے، ایک جاندار ہے اس کو کاٹنا یہ ظلم ہے، کیا آپ کو چوٹ لگے گی تو تکلیف نہیں ہوگی؟ جس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کسی جانور کو کاٹنا نہیں چاہیے، یہ ظلم ہے۔ لیکن اس کا کیا جواب ہے؟ کیا جانور کو کاٹنا بھی ظلم ہے؟ اگر ظلم ہے تو لوگ کھاتے کیوں ہیں؟ شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی ہے؟ اسلام نے تو جانوروں کے ساتھ اتنی نرمی برتنے کا جب حکم دیا ہے تو کاٹنا اگر ظلم ہے تو اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ العزیز تفصیل سے اگر اللہ زندگی باقی رکھے، حیات باقی رکھے، تو اگلا جمعہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔